اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی راست بندوں کو اپنا حکم نہیں دیا، بلکہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دیا۔ اور میرے آقا انسانیت کے لیے رحمت العالمین ہونے کی حیثیت سے اللہ کی منشا کو اپنی رحمت کے نیوالوں میں بنا کر اور اپنے رحمت کی چادروں میں لپیٹ کر انسانیت کو، ورنہ رب کا حکم کتنا جلال والا، کتنا نور والا اور کتنا گرم ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ برداشت کر سکتے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ کہ اللہ کا حکم جو قرآن پاک کی صورت میں ہے نا، کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج قابل ہے کہ اللہ کا حکم اب بول دیتا نا کہ میرے آقا کو نظر انداز کر کے نعوذ باللہ نکال دے گا، نماز پڑھو جی، وہ کئی کو دو جہاں کے مالک، میلاد پاک، درود پاک، صلاۃ السلام، کیا ہو رہا؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے نا، قرآن میں ہے نا جی، قرآن میں ہونے کے بعد میں اب اپنے کو اور اس میں حدیث کی یا پھر اولیاء کی ملفوظات کی اور ان چیزوں کی یا پیر کی کئی کو سننا، اپنے پاس قرآن ہے نا جی، اپن جاہل تھوڑی ہے جی، ارے جاہل نہیں ہے تو اللہ کا راز، ارے بچے، انسان اور بنی آدم کی اولاد اللہ کے بنائے ہوئے سورج کو لاکھوں پردوں کے اندر سے تجھے فائدے کے لیے روشنی کو، دھوپ کو بھیجتا ہے۔ اگر راز تو سورج کو تیرے سامنے لا دے تو 2 منٹ میں تو تیرے فیوزاں ہو جائیں گے، دماغ بالی بن جائے گا۔ تو جب ایک سورج کا یہ عالم ہو کہ راز نہیں آ سکتا، تو پھر رب کا احکام اور رب کا حکم اور رب کے احکامات بواسطے محمد رسول اللہ کے، اگر تو نے یہ کہہ دیا کہ راست میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے لیے کرتا ہوں، اللہ سے ہم کو مطلب ہے، تو رحمتوں کو چھوڑ کر زحمتوں کی طرف میں جا رہا ہے یہ۔ اللہ نے تجھے تو حکم نہیں دیا نا، دیا کہ حکم اس کو دیا بندوں کے لیے حکم، تو اپنے محبوب کو کہا کہ میرے محبوب آپ بول دیجئے قل هو اللہ احد، قل ان صلاتي ونسكي، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم، قل ہے کہ نہیں؟ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ اللہ نے تو کیوں نہیں کہا رہا بندے ہم تیرے ہیں، تو کہنا نا؟ یہ پاگلوں کو ذرا اللہ تعالیٰ کو عقل دے دے۔ واسطہ تو رکھا ہے رب العالمین نے تمہاری حکمت کے خاطر، اور تم برباد نہ ہو جاؤ، اس کے لیے راز کس میں ہمت و جرت ہے کہ راز اللہ کے ساتھ معاملہ۔ یہ کتنا اندھوکناک مسئلہ ہے، امت کو کتنی گمراہیت میں لے جانا ہے کہ اب ہم کو راز اللہ کا قرآن ہمارے پاس میں ہے، ہم کو قرآن کافی ہے جی، شریعت کافی ہے، دین کافی ہے۔ یہ پیر پرستی کیا ہے، اور یہ کیا ہے غوث و خواجہ، اور یہ کیا ہے اولیاء، یہ کیا ہے پنجتن پاک، اور یہ کیا ہے نعرہ پاک مصطفیٰ، اور یہ کیا ہے عشق رسول، اور یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ ہمارے پاس قرآن نہیں ہے کہ ہمارے پاس حدیث نہیں ہے کہ، تو اس نے تو قرآن و حدیثی کا بھی انکار کر رہا ہے۔ جب اللہ کا یہ کہاں رہے گا؟ جب قرآن کو ماننے کا دعویٰ ہے تو قرآن خود یہ کہتا ہے کہ قل، اللہ نے راست بندے کو حکم دیا تو ایک حکم دیا، فارمولہ ہی نہیں ہے خدا کا۔ تو اس نے اگر واسطے کو ہٹا کر راست کا معاملہ اگر کہہ رہا ہے اور کہنا کہ توحید، توحید، یہ رحمان کی میرے بچے، شیطان کی توحید ہے، ذرا توبہ کر، آپ پیچھے پڑھ نعرہ پاک مصطفیٰ پر، یا کسی ان کے غلام کے قدموں پر پڑ جا، یا ان کے آل رسول کی چوکھٹوں پر کم از کم 2 مہینے کے لیے اعتکاف کر کے پڑ جا، وہاں پر احرام کی حالت میں کسی چوکھٹوں پر پڑ جا، تب تجھے ہم سمجھ میں آئے گا۔ خدا کا ہی فارمولہ نہیں ہے، خدا کے قانون کو بدلنا چاہ رہا ہے، یہ معمولی جرم نہیں ہے، شرک سے بڑا شرک ہے یہ خدا کے قانون کے خلاف خدا کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو یہ شریعت کی اور درود پاک کی اور آقا کے نعرے پاک کی اور پنجتن پاک کی، اولیاء کی، پیری مریدی کی، راہ طریقت کی، ان کو تو بہت اچھا لگے گا نا جی جملہ، شیطان کو بھی تو بہت اچھا لگا تھا، اس نے کہہ دیا تھا، مگر ابھی تک پجتا رہا ہے۔ کم از کم اگلا گرا پچھلے تو ہوشیار ہونا نا، پچھتا رہا ہے نا جی انہیں۔ اس نے کیا کہا، راست تو تیرے لیے سجدہ، اللہ تعالیٰ نے کہا
میرا سجدہ کرنے کے قابل تو ہے ہی. اب میرا سجدہ آدم کا سجدہ ہے, میرے مصطفیٰ کے نور کا سجدہ ہے. امتحان کے لیے لا کر رکھ دیا کہ نہیں. اب اگر کوئی کہے تو فارمولہ اثر تو نہیں کرے گا ذرا, نہیں ہمارے پاس قرآن ہے, حدیث ہے, دین ہے نا جی, اب ہم کو پیر کی کیا ضرورت ہے, اور ہم کو اولیاء کی کیا ضرورت ہے, اب ہم کو طریقت کی کیا ضرورت ہے, ہم کو میلاد پاک کے اہتمام کی کیا ضرورت ہے, اور یہ پیر پرستی کی کیا ضرورت ہے, اور یہ طریقت کی تعلیمات کی کیا ضرورت ہے. اتنا زیادہ پیر پرستی کر لینا, کیا پیر کے بغیر کیا نجات نہیں ہوتی کی. ایسا سمجھنے اور ایسا عقیدہ رکھنے والے کی تو نجات ہو ہی نہیں سکتی. ہم دیتے ہیں فتویٰ, چلو آج علی کا سپاہی دیتا ہے یہ فتویٰ, ان کی ہو جائے گی نجات کہ جن کے دلوں میں یہ خباثت نہ پیدا ہوئی ہو کہ ہم کو ہمارے پاس میں قرآن ہے, ہمارے پاس میں حدیث ہے, اور ہم کو ضرورت نہیں ہے نہ کسی پیر کی, اور ہم کو آل رسول آل علی اور اولاد علی کی, ہمارے پاس ہے تفسیریں اپنا, ہمارے پاس میں علم ہے. وہ جاہل ہوں گے جو پیر پرستی کرتے ہیں, ان کو ضرورت ہوگی, مگر ہمارے پاس تو قرآن و حدیث ہے. تو قرآن اور عقیدے صحیح کی بنیاد پر ان کی نجات تو نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی نجات؟ ان لوگوں کی ہو جائے گی جن کے دلوں میں یہ میل نہیں ہے. اچھا وہ میل پیدا کیوں ہوتا ہے؟ وہ میل کے پیدا ہونے کی وجہ بھی نفسانیت, انانیت, تکبر ہوتا ہے, جو اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ذرہ برابر جس میں کبر ہوگا میں اس کو جنت کی خوشبو نہیں سوننے دوں گا. کبر میری چادر ہے. وہی تو کبر پیدا ہوا تھا لعین کے اندر میں, انا خیر من. تو 60 کروڑ برس کی عبادت کے سامنے ایک ذرہ صرف انا خیر کہ میں اچھا ہوں, یہ ذرہ پیدا ہوا تو خدا پاک نے راندے درگاہ اس کو کر دیا, بارگاہ خداوندی سے اس کو دھتکار دیا, اس کی عبادتوں کی کوئی جزا اس کو عطا نہیں فرمایا, اور مردود کر دیا, قیامت تک کے لیے لعنتی کر دیا. 10-20 سال کا, 25-50 سال کا نمازی گیڑا گیڑا ہے کیا کہ کوئی رخ پر نہیں. تو پھر ویسے نے کہا کہ نہیں ڈائریکٹ, تو اللہ تعالیٰ دیا کہ ڈائریکٹ کنیکشن, فیوزاں اڑ جاتے ہیں. اچھا وہ جان دو تم شیطان کے بارے میں, ہم کو شیطان کے تانے کا کیوں دیتے تھے کہ ہم شیطان ہی. لیکن رحمان کے نظاموں کے اندر بھی تو انبیاء سب سے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں, وہاں پر بھی تو نمونہ ہے. تو جہاں پر کبر, انانیت اور تکبر ذرہ برابر ہوا تو 60 کروڑ برس کی عبادت کو رب العالمین نے ایک لفظ بازو ہٹا دیا. یہ تو شیطان کے ساتھ میں کیا نا. تو تمہارا اعتراض یہ سے ہی ہوگا کہ پھر ہم کو شیطان کی تعلیم کیوں دے رہے ہیں؟ شیطان کے دوستوں بھی یہ ہوتے ہیں. دوست نہیں ہے تو ماننا پڑے گا, دشمن بھی نہیں ہے. روحانی میدان کے اندر بھی یہاں بھی وابتغوا الیہ الوسیلہ کی شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی. ارے وہاں شیطان تو گمراہ ہوا تھا کسی کو نہیں مان کر, اب یہاں ماننے والے بھی ہم یہاں پر بھی اب یہ اور کیا چکر لا کے ڈال دیے جی. اس طریقے سے حق کے نظاموں کے معاملات کے اندر میں جب تک جو پھنسے نہیں وہ منزل تک نہیں پہنچ رہا. یہاں جو اپنے آپ کو برباد کرنے کے ارادے کے ساتھ ان نظاموں میں ارادہ نہ کرے, سنبھالنے سنبھلنے چلنے چلا لینے ہا ہو یا ہو, اس کے لیے تو نہیں, اس کے لیے منزل ہی نہیں ملے گی. یہاں پر تو سمجھے کہ میں تو بس میری آخری سانس, تو پھر اب اس کے لیے راحت ملے گی. روحانیت کے نظام میں بھی شیطان نمونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے بھی کوہ طور کے اوپر, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی یہ ہوا کہ بات اللہ تعالیٰ کوہ طور پر بلا کر کرتا تھا, تو اب تو معاملہ ڈائریکٹ ہو گیا. اللہ کلام کرنے والا اور کلیم اللہ میں. موسیٰ علیہ السلام مجھے معاف کیجیے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ کی عظمت صحابوں پر میرے مصطفیٰ نے آپ کو عظمت عطا فرمائی, تو ہماری کیا ضرورت ہے. تو یہ معاملہ ہوا. شیطان کا وہ روح تھا, مگر یہ رحمان کا روح بتا دے رہا ہوں, یہاں پر بھی سنبھل کر رہنا نہیں. یہاں گئے ساتھ یہ بول دینا یہاں گمراہی نہیں ہو سکتی, یہاں پر آدمی بھٹک نہیں سکتا. نہیں, یہاں پر بھٹکے گا وہ نہیں جو اٹک کے رہے گا. جو اٹکا ہوا نہیں ہے وہ تو یقیناً بھٹکے گا یہاں پر, اور ایسا بھٹکے گا کہ پھر واپس آنے کی امید نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی, اب تو میں تو کلیم اللہ ہوں, اللہ نے فرمایا کہ کلیم اللہ, تم کو میں کچھ سے بولا کہ اللہ نے غیب سے ہے یہ کچھ طرح سرت, اور بولتا بھی نہیں نا انہیں کسی کو.
یہ الگ بات ہے کہ وہ بولتا ہے، اللہ بولتا ہے عبداللہ کی زبانوں سے. اس لیے بزرگوں کے پاس میں نقار مشہور ہے کہ نقار خلق نقار خدا. نقار خلق نہیں جی اچھے اچھے یہ اچھے یہ اچھے یہ اچھے یہ اچھے یہ نہیں، انہوں برے بھی ہیں تو وہاں پر دیکھ لینا کہ انہیں ان کو برے بول رہا ہے تو کچھ اس کو چبن امید کی کہ تو چمٹی لیے کیوں نو، تو چمٹی کی وجہ سے انہیں برے بول رہا تو سمجھ لینا بیٹا انہیں صدمے والا اس وجہ سے برا بول رہا. باقی عام لوگ نہیں اچھے ہی اچھے ہیں تو خلق کا نقارہ ہے، باقی تب وہ اچھے ہیں. اللہ اچھے بول کے کسی کو نہیں بولے گا بلکہ خلق سے اچھے ہیں بولنے لگوائے گا وہاں. پھر برے بھی ہیں تو پھر کیا غوث و خواجہ کو بھی برے بولتے نا. تو وہ لوگ کون ہیں جن کو کہ باطل ہونے کے لیے حق والے چمٹی لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کا باطل کھلتا ہے اولیاء کے پاس، اولیاء کی چوکھٹوں پر ان کا باطل پکڑا جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے ان کو برا بولتے ہیں. وہ اولیاء کو جو برا بولنے والے ہیں نا وہ آصف زدہ ہوتے ہیں، زد کھائے ہوئے ہوتے ہیں، چمٹی لیے ہوئے ہوتے ہیں. شیطان بولتا سب جگہ تو جاؤ مگر اولیاء کے پاس مت جاؤ، اس لیے کہ ان کو اصل چمٹی لینے والے مرد بتانے والے اولیاء تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچے کہ اللہ کے ساتھ کہا. اب ذرا ہمت آگے بڑھ کر کہا کہ یا اللہ کب تک کلام ہی سناتے رہتا ہوں، ذرا میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں تیرے کو. نیک خواہش تھی نا جی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی خواہش پیدا ہوئی، اچھی خواہش تھی، نیک خواہش تھی، مگر خواہش نہیں. خواہش اگر ہو جائے تو پھر بات الگ مٹکنے والا کٹنے والا بن جائے گا نا. اللہ سے درخواست کی کہ اللہ کلام تو کر رہا ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کلیم تو بن گیا لیکن ناظر بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کہ موسیٰ نہیں دیکھ نہیں سکتا، یہ حق تو صرف میرے محبوب کا ہے، جن کو میں دکھاؤں وہ مجھے دیکھیں. اس حق میں تم حصہ نہ کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ یا اللہ کلام تو کر رہا ہے، کلیم تو بنا دیا مجھے، میں کلیم اللہ ہوں لیکن میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کوئی ناجائز خواہش نہیں تھی نا، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ حق تو میں نے صرف اپنے محبوب کو دیا ہوں، ان کے علاوہ کسی کو نہیں. تو کہا کہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. 2-3 مرتبہ بولے. امتحان میں آ جاتا ہے مرید اگر ضد کرے، بشارت کراؤ حضرت ہم کو، راجن شاہ ولی سے ملاؤ، غریب نواز سے ملاؤ. ملاؤ کا مطلب کیا سمجھ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملاؤ کا مطلب کہ تیرے پیر کو تو اونچا سمجھ رہا ہے، اولیاء سے ملانے والے تیرا پیر حکم دے گا تو وہ اولیاء ملیں گے اس سے. کدھر جا رہا ہے گمراہیت کی طرف؟ اور تو کیسے سمجھ رہا ہے کہ میں ملنے کے قابل ہوں؟ مت جا وہاں پر، تو اپنے وجود کو بھلا دے. میں کہاں قابل ہوں کہ نام لینے کے قابل نہیں ہوں. ان کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنا بنائے رکھا، یہی بہت بڑی بات ہے. اب یہ خواہش تیری پیدا کیسا ہوئی کہ تو بھی تیرے خواہش، میں بھی اولیاء سے ملوں گا، میں بھی راجن شاہ ولی سے بات کروں گا، میں بھی تاج الاولیاء سے ملوں گا. بری بات ہے کہ خواہش پیدا ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کو خواہش غلط نہیں کی، اللہ سے کیے تھے نا. ان لوگوں کی تو موقع نہ جی، شرک نہیں بول سکیں گے نا، کیونکہ اللہ سے مانگ رہے تھے اللہ کا دیدار. کہا کہ نہیں وہ حق تو کسی اور کا ہے، نہیں دوں گا. اصرار کیے، تقاضا نہیں کرنا. تو اپنی حکمت کو اپنے پیر کے قدموں میں ڈال دے، وہاں پر سکوت اختیار کر لے. تانا مت دے ان کو، آپ بولے تھے نا مگر یہ نہیں ہوا، تیرے حق میں وہ بہتر نہیں تھا. اگر ہوتا تو حق کو چھین لیا جاتا اور گمراہ کر دیا جاتا تو بہتر تھا کیا گمراہ ہو جانا. تیری حفاظت کے لیے وہ نہیں کیا گیا، وہاں پر یہ حکمت سمجھ لینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اور اللہ سے مانگ رہے تھے اللہ کو دیکھنا، برا تو نہیں تھا نا. یہاں تو پیر سے مانگتا ہے بزرگوں کو دیکھنا. کیوں خواہش کے راستے پر مت چلو. رضا بالقضا، اللہ کی مرضی، بنے یا بگڑے، ہو یا نہ ہو، کچھ بھی ہو کیا بھی ہو، نسبت ملی بھی ہے بس کافی ہے. اس سے زیادہ کہ ہم اپنے آپ کو حقدار نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نہیں ہو سکتا. تو یا اللہ نہیں وہ نہیں ہو سکتا، تو ذرا ایک جلوہ تو بتا دو، ایک ذرا اچھا خواب تو. کوئی مرید اگر سچا اٹکا ہوا ہو نا، تم سمجھ نہیں سکتے، لیکن کن کو تم دیکھ چکے ہو وہ تو میدان محشر میں پتہ چلے گا یا تمہارا پیر بتائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی صحیح خواہش اور اللہ سے انہوں نے مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو لیکن یہ اور ذرا کم از کم ایک تجلی برداشت نہیں کر سکتے موسیٰ، نہیں کر سکتے نا.
تو بولے کہ نہیں اللہ میاں تو کلیم اللہ تھا نا، اللہ کے نبی تھے میرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر تھے۔ کہا کہ اچھا موسیٰ ضد کر رہے ہیں تو رخ کو پھیرو، پھر ایک تجلی کو ظاہر کیا، تجلی ظاہر کی، رب ظاہر نہیں، اور تجلی کا مطلب 1 کروڑواں حصہ ایک نور کی جھلک۔ کیا ہوا؟ تو بولے کہ ادھر نہیں، ادھر پہاڑ پر دیکھو، پہاڑ پر تجلی ظاہر ہوئی، پہاڑ کو دیکھے تو جو نور سے وہ منور ہوا، کیا ہوا؟ بولے موسیٰ علیہ السلام کون؟ اللہ کی ذو القدر ربی ہے، پیغمبر ہے، ان کی عظمت میں ذرا برابر کمی ہوگی تو ایمان چلے جائے گا۔ لیکن بتایا شیطان کچھ نہیں، رحمانی نظاموں کے بھی یہ باتیں سامنے ہیں کہ حرص نہیں، تمنا نہیں، چاہت نہیں، چاہت کے بغیر، تمنا کے بغیر اپنے آپ کو حوالے کر دے، یہی تیرا کافی ہے۔ دوسری مرتبہ دیکھے پھر بے ہوش، پھر تیسری مرتبہ دیکھے پھر بھی بے ہوش۔ بہت دنوں کے بعد جب ہوش آیا تو پھر کیا ہوا؟ اس کا اثر قوم پوری سامنے، کوہ طور کے سامنے پریشان۔ کیا ہو گیا؟ پریشان۔ اب پیر بنا بٹے کر رہا ہوں، میں اولیاء کو دیکھ رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں۔ اگر ان نظروں کے ساتھ میں، اگر اسی نظروں کو وہاں سے کاٹنے کے بجائے انہی نظروں سے مریدوں کو دیکھے نا، تو اگر سنگل فیس کے اندر میں 3 فیس کا ورڈ دیکھیے تو کیا ہوگا؟ چھٹا چھٹ چھٹا چھٹ، پھٹ 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 پھٹ، ارے ٹیوب لائٹ بس، وہ کولر گیا، وہ فریج گیا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تجلیات کے ایک اس پردوں کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے تو جب ہوش میں آئے، ساری بنی اسرائیل قوم کو دور کے نیچے انتظار کر رہی ہے۔ اب جب جس نظر سے رب العالمین کی ایک تجلی کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے تو اس ظاہری آنکھوں کے اندر میں وہ نورانی کی وہ تجلی ظاہر ہو گئی۔ صابر پاک نے، میں تمہاری بیوی ہوں، بابا فرید کی شہزادی نے فرمایا تھا، تو اللہ کی کوئی بیوی ہے؟ اللہ انگار لگی نا جی، تعجب تو نہیں ہوگا نا جی؟ ادھر یہ سب کچھ بھی ہے، یہاں پر وہ گانوں کو نہیں سننا کہ نہیں وہ ایسا کیسا آ سکتے، صابر پاک کیسا آ سکتے، غریب نواز کیسا آ سکتے، نہیں جانا نا تو طفل مکتب ہے اسلائی کا، حقیقت کو نہیں جانا، اس کے لیے تیری زبان سے باتیں نکل سکتی ہے۔ مالک ہے وہ ہر جگہ آ سکتے ہیں، ہر ایک کے پاس آ سکتے ہیں۔ کون ہے مالک؟ آل علی اور اولاد علی، ہمارے خانقاہ کے ہر بچے کے مالک ہے۔ اب حکمت یہ رہتی ہے کہ وہی کیفیت رہنا نہ چاہیے، نہیں دے رہے کیونکہ اس حد تک مانگ لیتے ہیں خیرات سرکار، بس تجلیات کے برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے بچے، بس اتنا کافی ہے جلوہ آپ کا۔ اس کے بعد میں وہاں سے اپنے آپ کو ہٹا دیتے ہیں، وہ ہٹ جاتے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا؟ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر اپنی قوم کا جب یہ احساس ہوا، بے ہوش ہو کر غشا کر، پورے بنی اسرائیل یہاں نعرہ تکبیر اور کے بڑے چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو بھی چاہتے تھے، مگر عشق نہیں کرتے تھے۔ عشق تو صرف مصطفیٰ سے ہوتا ہے امت کا، تو چاہتے تھے امت، چاہتے تھے عشق کا حق تو اللہ نے اپنے محبوب سے صرف امت مصطفیٰ کو کیا ہے، اس لیے عظمت والی ہے یہ امت۔ عشق کے بغیر چاہنا یہ کام نہیں دے گا، عشق چاہیے میرے مصطفیٰ کے لیے، اور چاہنا عشق جان مال سے اپنے سے زیادہ چاہنے کو عشق کہتے ہیں۔ خالی چاہنا ہے، خالی نعت پڑھ لینا، اس کو چاہنا بولتے ہیں، عشق نہیں بولتے اس کو۔ عشق جو ہوتا ہے نا تو وہ تو بے خود ہو جاتا، اس کو خود ہوش نہیں رہتا، عشق میں مدہوش ہو جاتا ہے وہ۔ نعتہ پڑھنے والے بھی کوشش کرنا ذرا تصور میں پڑھنے کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور سے آگے بنی اسرائیل انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی آگے انہیں تجلیات کی آنکھوں کو لے کر آگے، تو جن کو بھی دیکھ رہے اور جو ان کی طرف میں دیکھ رہا اندھا ہو جا، اندھوں کی ایک فوج بن گئی۔ یہ کیا مصیبت؟ پیر پر تجلیات اور فیضان اور بزرگوں کی نگاہیں کرا، مریدوں کی پریشانی وہ نہیں کریں گے نا پیر وہ سنے کی شاہد صاحب اندھے راجہ بن جائیں گے پھر۔ اب جن کو بھی دیکھ رہے ہیں، اب غنیمت تھا جو نظر سے نظر نہیں ملا، مگر بنی سے عام لیول پہ لائٹ لے لو، نہیں کہ شاہد صاحب لائٹ لے لو، اپن اتنا ٹینشن نہیں لینا، آنکھ سے آنکھ جو ملا رہا انہیں اندھا بن جا رہا ہے، جو ملا رہا اب اندھے بابو بن جا رہے۔ اب وہ پوری فوج اندھے، ایک کا ہاتھ پکڑ لے گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب کو بنی اسرائیلیوں کو، ہاں اب کہیں چلو کوہ طور سے، یہ تفسیروں کے اندر میں واقعہ تعلیمات ہیں، یہ نظام حق کے قیامت تک رہیں گے میرے آقا کے نعرہ پاک کے صدقے میں۔ غوث خواجہ علی اور اولاد علی کی نسبتوں کی وجہ سے یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے
اب سب کو پکڑ کے اب جو بھی دیکھا آنکھوں میں آنکھا ڈالا، بیٹا اندھا ہو گیا، اندھا جو وہ تجلیات کو وہ نبی تھے برداشت کیے، آنکھیں کھل گئی ان کی، اب اس کا دل ہی چند تھا، تو اب وہ آنکھیں فیوزا تو اٹھ جائیں گے نا جی، بس ہو جائیں گے نا، فیانا ٹیوب لائٹ۔ اب پورے گئے تھے آنکھ والے، تو موسیٰ پورے گئے مصر کے اندر میں، تو پورے اندھوں کی فوج گئے تھے آنکھ والے، اب پورے موسیٰ علیہ السلام جا ٹھہرتے ذرا وہاں پر جا کے، اب اندھے تو بیچارے کھا نہیں گیا، بیٹھ گئے پورے کے پورے اندھوں کی فوج۔ تو پھر ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کے سامنے پورے احتجاج کرتے ہیں، اندھے بیٹھ گئے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نظر آ رہا تھا، اب گئے، اب جاتے گھر میں بیگم کو بولے، بیگم بیگم دروازہ جیسے بولے، انہوں بھی اندھے۔ پیغمبر کی اہلیہ اما جان، یہ ہے تو ہے قانون سے، تو جہاں کے مالک میرے آقا اسی طریقے سے بیٹھے تھے، ہم تو ان کے نام لیوا غلام ہیں، انہی کی تعلیمات ہمارے لیے حق ہے، اگر ضرورت نہیں ہوتی تو میرے آقا یہ عمل نہیں کرتے، ضرورت ہے، اور یہ ضرورت کن کو پڑنے والی ہے؟ اہل طریقت کو۔ اب اہل شریعت کے پاس میں یہ چیز کہاں ہے جی؟ ان کے پاس تو یہ چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس واسطے کہ ان کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے یہ۔ ایک مرتبہ اما جان صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئی، تو جان کے مالک میرے آقا تشریف فرما گئے، کہا کہ کون؟ تو انا عائشہ، کہا کہ من عائشہ؟ کون عائشہ؟ انا عائشہ بنت ابو بکر۔ من ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ تو بولے کہ ابو بکر بن ابو قحافہ۔ من ابو قحافہ؟ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا باہر آ کر بیٹھے، اس واسطے اگر مگر ڈھونگ مت مچاؤ، ڈھونگ حرام ہے، ڈھونگ حرام ہے، ڈھونگ کا انجام بڑا برا ہوتا ہے اس لائف کے اندر میں، ڈھونگ نہیں، حق جو ہے وہ حق ہے، حق اور ڈھونگ، حق اور ڈھونگ دو پٹری آپس سے ملتی بھی نظر آتی ہے، لیکن غلطی سے ملتی بھی ایک اگر سمجھ لینا تو دو پیرا چیرے جاتے، پھر وجود ختم ہو جاتا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے ڈھونگ زبردستی کے حال اٹھانا اور زبردستی کے روح ڈھالنا، میرے پاس تو غوث و خواجہ آ گئے، میں بھی سابر پاک میرے پاس میں آ گئے، اور میں بھی بن گیا ہوں، میں بھی ولی کامل بن گیا ہوں، میں بھی پیر کامل بن گیا۔ ڈھونگ اگر اچارا نا تو بیٹے کی مردار موت ہوتی، دو پٹریاں ملتے ہوئے نظر آئے تھے، لیکن جیسے ہی آگے بڑھے دو پاؤں چیرے جاتے، آدھا دھڑ ادھر آدھا دھڑ ادھر، وجود ہی باقی نہیں رہتا پھر۔ ارے پکا دنیا دار بن گیا انہیں، تو اب دنیا داروں کی خوشامدی کر رہا نا، ادھر کا تو رہا ہی نہیں، دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یہاں پر ڈھونگ نہیں چلتا۔ لیکن حق جو ہے وہ حق ہے، جو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ من عائشہ، من ابو بکر، من ابو قحافہ۔ اما جان کیا کیے وہاں پر؟ انتظار کرتے بیٹھ گئے حجرہ مبارکہ مقدسہ کے ساتھ۔ اس کے بعد جو جہاں کے مالک میرے آقا نے عائشہ اما جان جیسے آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں حاضر ہوئی تھی، تو کہا کہ اے عائشہ، کہ بعض وہ اوقات ہوتے ہیں کہ رب کی تجلیات میں اور ان سمندروں میں، یہ تو الفاظ سمجھایا میرے آقا نے امت کو نمونہ دینے کے لیے، ایسے مستغرق رہتے کہ اس وقت میں رب کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے، یہ کس کو دیا ہے؟ اچھا یہ حدیث اور یہ رخ کن کو کام آئے گا؟ محدثین کے عالموں کے علماء کو کام آئے گا، ان کے پاس کہاں ہے یہ چیز؟ دیندار اور شریعت والوں کو کہاں سے؟ یہ تو ہے اہل طریقت کے لیے، یہ تو ہے غوث و خواجہ کے غلاموں کے لیے، یہ تو ہے پنجتن پاک کے چاہنے والوں کے لیے رخ۔ احادیث میں سارا انتظام ہے، حدیث سے اگر ہٹے تو گمراہیت ہے، حدیث میں سب کچھ موجود ہے، ساری رخ اور ساری حفاظتوں کا انتظام ہے حدیث میں، قرآن میں۔ اب قرآن سے بتایا نا جی، شیطان سے بتا رہا تھا تانا برا دکھا، بلکہ آج تو بتا دیا نا رحمان کے نظام سے موسیٰ علیہ السلام کی بات۔ اب بیگم بھی آئی، موسیٰ علیہ السلام کی اما جان بھی آئے، تو انہوں بھی اب جا رہے تو کہاں سے ڈھڑا ہوئے، ارے موسیٰ علیہ السلام یہ کیا بات ہوگی، یہ کیا بات ہوگی، کیسا پھر؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کیسا؟ پورے اندھوں کی فوج ہو گئی نا جی، کتنا بولیں گے بنی اسرائیل، ارے گمراہ کر دے رہے، انہوں کپڑے اچھال رہے اور وہ کر دے رہے، ان کے مریدوں کو، نوجوان بچوں کو انہوں اپنا مرید بنا لے کے بولے شرک کرا دے رہے، وہ کرا دے کے الزامات بڑے لگے گا، یہ پرانی ریت ہے یہ۔ ہاں کوئی ٹینشن نہیں، تعلیمات پورے موجود ہیں قرآن و حدیث کے اندر میں، بزرگوں کی تعلیمات میں، اس لیے ٹینشن نہیں ہے نا ہم کو۔
کیونکہ وہ ساری نظروں میں ہے، چیز نظروں میں نہیں ہے، دل میں ہے۔ میرے اولیاء ہمت دینے کے لیے وہ چیزیں لا دیتے ہیں سامنے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، قوم پہلے بڑی اجڑ ہے، کہ کیا ہوگا مصر کے اندر میں تیرا پیغام پہنچاؤں تو پھر میرے لیے تو مسائل پیدا ہو جائیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، سب سے پہلے تجربہ بیگم پر کرو، جو کیا ہوئی تھی کرنو ہوگی تھی نا، جو بھی آگے چلے گئے تھے۔ تو کہا کہ کوہ طور پر جو چادر اوڑھ کر آپ تشریف لے گئے تھے، یا غریب نواز یا اولیاء، اپنی چادروں پر عظمت و تقدس ہمیں عطا فرمائیں، کالی کملی والے کی عظمت ہمیں عطا فرمائیں گے، یا حرم شریف میں انشاءاللہ تبرکات آئیں گے، وہ دولت غریب نواز مجھے عطا فرماتے ہیں ہم کو اور آپ کو، خانقاہ محمد والوں کو، انہیں عظمتوں کے ساتھ میں ہم ان کی تبرکات کی زیارت کریں گے، وہ مبارک کی کملی مبارک کی۔ کہا کہ اے موسیٰ، اب یہ نہ بولتا نا جی وہ کیا چادروں کو وہ تقدس کے ساتھ میں آنکھوں پہ لگانا، وہ کیا، اب یہ خانقاہ محمدی نے تو نیا شروع کر دیا، بولے اولیاء کی چادر ہے، نیا جو بولے تھے نا انہوں یہاں کے نظاموں میں نئے بن گئے، نہیں، حقیر مت سمجھو کسی نظام کو، یہ ان کا کرم ہے جو اس خانقاہ کے اندر میں عطا کر رہے ہیں، یہاں کے نظاموں کو حقیر مت سمجھو، نظاموں کو حقیر مت سمجھو، قدر کی نگاہ سے دیکھو۔ تو کہا کہ جو کملی اور چادر اوڑھے ہوئے تھے اس چادر کو اپنی بیگم کی آنکھوں پر ہی رکھ دی۔ اور یہ چادروں سے کیا ہوتا جی، اور وہ کیا ہوتا جی مسلے سے، اور وہ صافوں سے کیا ہوتا جی، اور وہ کیا ہے، کملی کو پکڑ کے یا پھر صافے کو پکڑ کے بوسہ دینے سے وہ کہیں کیا عقیدت بن جائے جی، وہ شرک نہیں ہو جاتا کہ جی پیر پرستی نہیں ہوتی کیا جی، کتنے سوالات پیدا کرتے نا جی، وہ چپنا اٹھا لینے سے کیا ہے جی، وہ نارائن بول کے اپنے گھر میں رکھ لینے سے کیا ہے جی، نہیں، اس کی عظمتوں کی بنیادوں پر ہے، وہ تیرے لیے اہمیت کی چیز نہیں ہے، تو اگر نقل کرے گا تو تیرا ایمان چلے جائے گا، لیکن جس کو ہے اس کو تو کرنے دے وہ، کیونکہ اس سے اس کو حق ملے گا۔ تو کہا کہ بس جو کا چادر اوڑھے ہوئے تھے نا اس چادر کو آنکھوں پر رکھ دو بیگم۔ موسیٰ علیہ السلام پہلا تجربہ آنکھوں میں لے آ کے رکھے، جیسے ہی رکھے ارے موسیٰ علیہ السلام، ارے میاں ہے، ارے کیسے روشنی آ گئی تو کتنی خوشی ہوتی تھی۔ اب جیسے ہی اماں جان کو آنکھیں آ گئی نا، ارے آنکھیں آ جاتے تو ایک ایک اندھا سامنے آ رہا، اب کیا کرے، وہی کملی کو یوں کر رہے تو بس آکھیا، ارے والے واہ، ارے کیا کرامت، ارے 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 آکھیا، دیا کہیں کو تھا پھر دے دیا کہیں کو تھا پھر دے رہا کہیں کو، وہ تو بتایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ دیکھو کہ پھر مت جاؤ، جو لے سکتا ہے وہ دے بھی سکتا ہے، ان کے توفیل سے لے گا۔ آنکھوں کی روشنی وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ملی، مرید کو منزل کامل پیر ہی کے قدموں سے ملے گی، کتنا بھی دور بھاگے گا یہ اندھا ہو جائے گا، لیکن پھر منزل کو اگر لینا ہے تو پھر لا کر وہیں پر پہنچائیں گے، وہیں سے اس کو ملے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ